شب قدر میں اگر خواتین ناپاک ہو جائیں تو عبادت کس طرح سے کریں، اسی سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ شب قدر بڑی پیاری رات ہے، بڑی خوبصورت رات ہے، بڑی زبردست رات ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال سے زیادہ کا ملتا ہے۔ تو اب خواتین جو ناپاک ہو جاتی ہیں، جن کے پیریڈز حیض وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی نفاس سے ہے نا، تو پرابلم یہ آتی ہے کہ اب عبادت کیسے کریں۔ تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ چیز کئی بار بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں آپ لیلۃ القدر کی رات میں کر سکتی ہیں۔ آپ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، قرآن مجید کو سنیے، قرآن مجید کی تفسیر سن سکتی ہیں، آپ استغفار پڑھ سکتی ہیں اور تسبیح فاطمی پڑھ سکتی ہیں، اور آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، دوسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، پہلا کلمہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سے دعا مانگ سکتی ہیں، ہے نا، اللہ سے خوب دعا مانگیے، خوب دعا مانگیے، اور مصلی پر بیٹھ کے مانگیے۔ وضو کیجیے آپ اور مصلی پر بیٹھیے آرام سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھ بھی نہیں سکتی، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں۔ تو نماز اور قرآن کو پڑھ نہیں سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ آپ ہر کام اس رات میں کریے۔ اسی لیے اس رات میں عبادتوں کو مس مت کریے گا۔ جن عبادتوں کو کرنے کی آپ کو اجازت ملی ہے ان عبادتوں کو کریے گا، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات کہ نماز اور قرآن یہ تو پڑھ نہیں سکتے، آپ پڑھ نہیں سکتی ہیں کیونکہ یہ ایک عذر ہے، اور عذر کی وجہ سے جو چیز ہم نہیں کر پاتے ہیں تو نہ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہم اس کو کرنا چاہتے تھے، ایک پرابلم ہمارے ساتھ لگ گئی۔ ہم تو کرنا چاہتے تھے نا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو ایک عذر آپ کو لاحق ہو گیا، آپ پیریڈ سے ہو گئیں، آپ کو ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا کیونکہ آپ کی نیت وہ سارے کام کرنے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام آپ کر سکتی ہیں، دعا تو بہت قیمتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی راتوں میں دعاؤں کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ اسی لیے درود شریف پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، کلمہ طیبہ پڑھیے، اور تسبیح فاطمی پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔